आफाक फारूकी मैं नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। सबसे पहले तो वही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। एक बटन है सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ है इस पर सब्सक्राइब का रेड रंग से, तो ओनली यू हैव टू पुश इट वंस। एनीवे, टॉपिक है अमेरिकन इलेक्शन, डोनाल्ड ट्रम्प, कोविड-19। हमारे सदर मोहतरम घर ज़बरदस्ती कल आ गए और आज उन्हें एक्सट्रीमली वेल बताया जा रहा है, वाइट हाउस के डॉक्टर्स का जो कहना है। मगर कल जब वो वहाँ से निकल रहे थे तो जो हॉस्पिटल था उसके डॉक्टर ने एक कमाल जुमला कहा। उसने कहा ही मे नॉट बी आउट ऑफ द वुड्स। तो एक तो ये कहते हैं ना कि आउट ऑफ द वुड्स जो कहा, उसकी जगह डेंजर भी कह सकते थे। मगर बहुत ये वुड्स जो है ना, बहुत दिलचस्प बात है कि इससे ज़्यादा डेंजर को आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते कि घना तरीन जंगल में अगर कोई भटक जाए ना, उसे उस बात को उसको लेकर आउट ऑफ द वुड्स कहा जाता है। ये रोमन सेइंग है, बहुत पुरानी, इसकी बहुत लंबी डिटेल है, मैं इतना ही बताऊंगा आपको कि वहाँ के डॉक्टर का कहना है कि ही इज़ नॉट आउट ऑफ द वुड्स। तो बहरहाल, और आते ही उन्होंने मास्क लगाया, बाहर निकले। मगर जब वो गार्डन रोज की तरफ, वाइट हाउस में वेस्ट विंग की तरफ बढ़े तो उन्होंने मास्क उतार दिया, जहाँ पर कोविड-19 तेज़ी से फैल रहा है और 13 लोग, 3 सेनेटर, कैंपेन मैनेजर और 2 काउंसलर, मुख्तलिफ लोग जो है ना अब तक सामने आ चुके हैं। तो इवन जो कन्वेंशन की चेयरपर्सन थी वो भी हो गई हैं और लोग कह रहे हैं कि तेज़ी से और लोग अभी सामने आएंगे। और उनका कहना यह है, कल आने के बाद उन्होंने बहुत बिल्कुल कायदे लियाकत अली खान की तरह मुक्का उठाया और कहा कि कोविड-19 को शिकस्त देनी है, लोग बाहर निकलें, काम पे जाएं और खातिर में ना लाएं। तो उन पर बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है इस हवाले से। मगर जो उनका मीडिया है, जो कंजर्वेटिव फॉक्स वगैरह, वो उन्हें सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर साथ में अब गौर से अगर देखा जाए तो फॉक्स भी उनकी खामियों को बहुत तरीके से सामने ला रहा है। जैसे कल जब वो निकले और उनके बारे में कहा गया कि ही मे नॉट बी आउट ऑफ द डेंजर, आउट ऑफ द वुड्स, तो उसने भी उसे हाईलाइट किया, बताया। तो बहरहाल देखें, इस वक्त सिचुएशन ये है कि कोविड-19 तेज़ी से फिर यहाँ पर फैल रहा है और कहा यह जा रहा है कि दिसंबर में 90,000 लोग एक महीने में जाएंगे अगर लोगों ने मास्क नहीं लगाया। मास्क के बारे में कहा यह जा रहा है कि ऊपर अगर आपको अल्लाह बचाने वाली फाइनल अथॉरिटी है तो नीचे आपको सिर्फ मास्क बचा सकता है। वेव तैयार खड़ी है, 2900 डे कहा जा रहा है कि सिर्फ दिसंबर में जाएंगे। इस वक्त 20 से 22 स्टेट्स में स्पाइक कर रहा है, वो तेज़ी से फैल रहा है, स्प्रेड हो रहा है। तो साथ में मैशियत का हाल ये है कि अराउंड 8% और कुछ लोग 11% तक कहते हैं कि बेहाल है मैशियत। और लोग जो ना, इस मुल्क में 80 मिलियन के करीब बच्चे हैं जो इन्फेंट से लेकर 17 तक काउंट होते हैं। इसकी डिस्क्रिप्शन भी है थोड़ी, मगर उसमें जाने की ज़रूरत नहीं। तो उसमें 14 मिलियन बच्चे जो है ना, इस वक्त अपना फूड भी पूरा उनको नहीं मिल पा रहा है। तो लोग जो है ना जॉबलेस हो गए हैं, फरलो हो गया है। फरलो से कहते हैं कि आप जॉब पर हैं मगर ना आपको तनख्वाह मिलेगी, ना बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर कल दोबारा काम शुरू होगा तो आप जो है ना वापस आ जाएंगे। जॉब आपका मौजूद है मगर आप काम नहीं कर सकते क्योंकि काम है ही नहीं, तो उसे फरलो कहा जाता है। तो एक बहुत बड़ी तादाद फरलो का शिकार है। तो मईशत का बुरा हाल है। साथ में डॉक्टर फाउची ने कल, एक तरफ प्रेसिडेंट ने कहा कि जी वैक्सीन मोमेंटरली जो है ना किसी वक्त भी आ सकती है, अक्टूबर में, नवंबर से पहले पहले। मगर डॉक्टर फाउची ने कहा कि इस साल के आखिर तक इम्पॉसिबल है उसका आना। अगर आ भी जाएगी तो वो सबसे पहले हेल्थ वर्कर को दी जा सकेगी और जो सीवियर कोविड-19 का शिकार हैं, इलनेस का शिकार हैं, जो इन्फेक्शन का, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाई जा सकेगी। बाकी रेस्ट ऑफ द पीपल, कंट्री जो है वो जनवरी फरवरी से शुरू होगा। और उनकी गुफ्तगू का ये स्टाइल बताता था कि ये आम लोगों तक मई और जून तक पहुंचना शुरू होगी। और साथ में उनका ये भी कहना था कि मास्क ही जो है वो लोगों को बचा सकता है दिसंबर में,
کہ ہم اگر ماسک لگانا شروع کر دیں تو ایک بہت بڑی تعداد جو ہے نا مرنے سے محفوظ رہ سکتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایون گھر میں بھی اگر آپ اس میں انٹریکشن کر رہے ہوں تو آپ ماسک لگانا چاہیے. تو یہ تو مین باتیں تھیں. ساتھ میں جو آج نیا پول ہے CNBC کا، وہ 14% کامیاب دکھاتا ہے بائیڈن کو مسٹر ٹرمپ سے، اور CNN 16% کامیابی دکھاتا ہے. اور ساتھ میں کہتے ہیں کہ جی الیکٹرل ووٹ جو 538 ہیں ان میں سے 336 اراؤنڈ بائیڈن کو ملیں گے اور 221 مسٹر ٹرمپ کو ملیں گے. مگر یہ سب پولز ہیں، رزلٹ تو دیکھیں جی لاسٹ ٹائم کی وجہ سے میں تو بہت شیک ہوں کہ سوچتے کچھ ہے ہوتا کچھ ہے. تو دیکھتے ہیں بظاہر پھر اور دوسرے بھی جو نشانیاں کہنی چاہیے، بہت ساری چیزیں ہیں، اسٹاک مارکیٹس ہے، صنعت کار ہے، وہ سارے بائیڈن کی طرف جھکاؤ نظر آتا ہے. اور اب یہ پورا الیکشن صرف کووڈ-19 پر لڑا جا رہا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. جو اہم ترین بات ہے کہ جو 15 کو ڈیبیٹ ہونی ہے میامی میں، اس پہ جو ڈیموکریٹس ہیں ان کا بڑا تحفظ ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ ورچوئل ہونا چاہیے. مگر پریزیڈنٹ نے کل ٹویٹ کیا ہے کہ ہی از ریڈی ٹو ڈو اٹ، اور وہ ایکسائٹمنٹ محسوس کر رہے ہیں، تیاری بھی کر رہے ہیں، اور ہی ول بی دیئر دس اینڈ دیٹ. مگر ڈیموکریٹ اس سے ایگری نہیں کرتے کیونکہ ان کا کوارنٹائن پیریڈ جو ہے وہ کتنے ہی بہتر ہو گئے ہوں، مگر کوارنٹائن پیریڈ ان کا 16 کو ختم ہوگا. ڈیبیٹ جو ہے وہ 15 کو ہے. اسی طریقے سے جو نامینیشن ہے ایمی کونی کی سینٹ میں، اس میں بھی 3 سینیٹر تو اس پر کوارنٹائن میں ہیں. ان کا بھی جو کوارنٹائن پیریڈ ہے وہ 17 اور 18 تک جا کے ختم ہوگا. تو وہ بھی لمبے میں دیکھتے ہیں کہ یہ ڈیبیٹ ورچوئل ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، یا ڈیموکریٹس کو منا لیا جاتا ہے. کل کملا ہیرس جو وائس پریزیڈنٹ کی کینڈیڈیٹ ہیں بائیڈن کی، ان کے اور مائک پینس جو وائس پریزیڈنٹ اس وقت موجود ہیں ان کے درمیان ڈیبیٹ ہے کل. تو اس میں بھی بڑی میڈیکل انوالومنٹ ہے، ڈاکٹرز کی، سائنٹسٹ کی، اس کا ڈسٹنس طے ہو رہا ہے کہ کتنا رکھا جائے گا. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں. اب میں آپ کو ساتھ میں تھوڑا سا مسٹر ٹرمپ کی فارن پالیسی، ڈومیسٹک پالیسی پہ کوشش کروں گا. میں نے بہت کچھ لکھ کے رکھا ہے مگر میں جتنا بتا سکوں آپ کو کہ دیکھیں تاریخی طور پہ امریکہ میں کسی کے کینڈیڈیٹ کی کامیابی سے، چاہے وہ ڈیموکریٹ ہو ریپبلکن ہو، فارن پالیسی کبھی چینج نہیں ہوئی. دونوں حریفوں کا اور فریقوں کا فارن پالیسی پہ میجر ایشوز پہ ہمیشہ اتفاق رہا ہے، کوئی بھی جیتے کوئی بھی ہارے. مگر ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد یہ سچویشن چینج ہوئی ہے. اس میں جو دلچسپ ترین بات ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے نا وہ خارجہ پالیسی میں جو ہمارے اتحادی ہیں امریکہ کے اور پالیسی بنانے والی اسٹیبلشمنٹ اور دوسرے ان کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اور جب بھی ان کو اپنے لیے کوئی خطرہ نظر آتا ہے وہ سب سے پہلے فارن پالیسی میں ایک یو ٹرن مارتے ہیں، جس کے بارے میں یہاں تجزیہ نگار اور اساتذہ خاص کر کہتے ہیں کہ امریکہ کی جو موجود خارجہ پالیسی ہے وہ ایک بحری جہاز بردار ایک بحری جہاز ہے، جس پہ پل کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو اچانک یو ٹرن کا حکم دیتے ہیں، جس میں آرڈر دینا تو بڑا آسان ہوتا ہے مگر پل کے اوپر یو ٹرن لینا بہت مشکل کام ہوتا ہے. تو اسی سچویشن کا شکار جو ہے اس وقت امریکہ ہے. ساتھ میں کہا جاتا ہے کہ ان کی جو یو ٹرن کی پالیسی فارن پالیسی کے پر وہ ان کی اور ان کے مشیروں کی ناتجربے کاری سمجھی جاتی ہے اور لوگ اس پہ پریشان ہیں. کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو نہ کنزرویٹو ہیں، نہ ماڈرن سیکولر ہیں، نہ انٹرنیشنلسٹ ہیں، اس لیے ان کی خارجہ پالیسی کے بارے میں بھی جاننا بہت مشکل کام ہے کہ وہ اصل میں ہے کیا. جو انہوں نے اپنے اقتدار سے پہلے لوگوں سے وعدے کیے تھے کہ سلامتی کو مقدم رکھنا، امریکی افواج کو جدید تر بنانا، ان کے بل پر طاقت کے ذریعے امن کے حصول کی حکمت عملی، اس میں کہا تھا کہ $2 ٹریلین جو ہے امریکن آرمی کو جدید بنانے پہ لگائیں گے. جو انہوں نے ویسٹ پوائنٹ نیو یارک میں آخری بار جو فوجی
چھاونی گئے ہیں، وہاں پہ بھی دوبارہ ریپیٹ کیا تھا، مگر تجزیہ نگار اور خبریں یہ بتاتی ہیں کہ انہوں نے جو گزشتہ 3 سال کا جو بجٹ ہے 4 سال کا، اس کو جمع کر کے وہ جو $2 ٹریلین ہے وہ شو کرنے کی کوشش کی ہے، جبکہ انہوں نے اس پر کوئی پیسے خرچ نہیں کیے، صرف وعدے کرتے رہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بلا شبہ داعش کے خلاف انہوں نے بڑی کامیابی حاصل کی، افغانستان سے فوجیں نکالنے میں ان کا بہت اہم رول ہے، مگر ساتھ میں انہوں نے لوگوں کو ناراض کیا، جیسے ایران کے جو ان کے جنرل تھے، جو پراکسی وار کے جو مشہور جنرل تھے، ان کو مارا، جس پہ ڈیموکریٹ بھی ناراض ہیں، امریکی عوام کی بھی ایک اکثریت ناراض ہے۔ اب عرب ورلڈ میں گو کہ اسرائیل کے لیے انہوں نے بڑا کام کیا اور کئی ملکوں سے ایکسیپٹ کروایا، مگر عرب عوام ان سے ناراض ہیں۔ مسلم ممالک کے عوام تو بہت ان سے ناراض ہیں، خاص کر جو ملکوں پر آنے کے بعد انہوں نے اسلامی ملکوں پہ 7 ملکوں پہ پابندی لگائی ان کے لوگوں کے داخلے پر، اور اس کے خلاف پھر کورٹ سے فیصلہ آیا، پھر وہ انوائرمنٹ کی پیرس ایکارڈ سے باہر آ گئے، جس پہ ڈیموکریٹ کہتے ہیں بائیڈن کہ وہ واپس آئیں گے تو اس میں دوبارہ چلے جائیں گے۔ چین سے انہوں نے غیر ضروری لڑائی کی، جس پر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ بائیڈن واپس آئیں گے تو دوبارہ ان سے دوبارہ ری نیگوشیشن ہوگی۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں، داعش کو ختم کیا، جہادیوں کے پیچھے گئے، اسلامی ٹیررزم کے خلاف انہوں نے بڑے بیانات دیے جسے لوگ یہاں بہت پسند کرتے ہیں، پاکستان کی سیکیورٹی امداد انہوں نے معطل کی، جس پر دونوں میرے خیال میں ہاؤس کا اتفاق ہے۔ تو بہت سی چیزیں میں اس میں کیا کیا آپ کو بتاؤں۔ ایران سے انہوں نے جوہری معاہدے کو ختم کیا، ساتھ میں وہ WHO جو ہیلتھ ورلڈ آرگنائزیشن اس سے نکل گئے، جس پہ امریکن بہت ناراض ہیں، اور بائیڈن یہ کہتے ہیں کہ وہ جیسی کامیاب ہوں گے اس پہ واپسی کا اعلان کریں گے، چائنا سے ری نیگوشیشن ہوگی۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ اچھا، پھر نیٹو ان سے بہت خوف زدہ ہے، کہتے ہیں کہ نیٹو بہت پریشان ہے، جب جرمنی سے انہوں نے 9,500 فوجیں واپس نکالنے کا حکم دیا جو مڈل ایسٹ میں مختلف جگہوں پہ لے کر جا رہے ہیں، تو نیٹو بھی خوف زدہ ہے ان کی دوسری کامیابی کی ٹرم سے۔ تو خارجہ پالیسی کے اس پر ان کی کوئی بڑی کامیابیاں نہیں ہیں، گو کہ انہوں نے افغانستان سے فوج نکالنے کا معاہدہ کیا، گو کہ انہوں نے اسرائیل کو بہت ہیلپ آؤٹ کیا ہے مسلم ورلڈ میں، مگر یہودی ووٹ ابھی بھی اکثریت میں 66% ان کے خلاف ہے یہاں پر۔ تو میں سمجھتا ہوں آج کے لیے ہم اتنا ہی رکھتے ہیں، اس پہ ہم کنٹینیو کل کریں گے انشاءاللہ۔